یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے طلباء پڑھنے میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اب اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے اور سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض اپنے تئیں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بھائی ہم جو کرتے ہیں یا جو ہمارا انداز ہے یہ بالکل درست ہے۔ تو اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہیں، بالخصوص جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جن کو اپنی غلطیوں کا یا اپنے رہن سہن یا اپنے اخلاقیات کا اچھا نہ ہونے کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے؟ کافی تفصیل طلب ہے، یعنی خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ میرا رویہ، میری ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ تو ایسی ہے جیسے خود ہی پیپر دیا خود ہی چیک کرنے بیٹھ گئے اور خود ہی نمبر بھی دے دیا اپنے آپ کو۔ تو اپنے آپ کو تو آدمی پہلی پوزیشن ہی دے گا، تو اپنے آپ کو خود چیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مرشد جو ہوتا ہے نا وہ اسی لیے ہوتا ہے، یعنی مرشد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ آدمی کے عیوب اس کے سامنے بیان کر سکے، لیکن ہر ایک آدمی کو یہ میسر نہیں ہوتا کہ اس کا پیر جو ہے اس انفرادی طور پر اس کو بتائے۔ تو اب اس کے لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اچھا دوست وہ بھی آدمی کے عیوب اس کو دکھانے کے لیے کافی ہے، اسی طرح اچھا استاد جو ہے وہ بھی اس کی خامیاں اس کے سامنے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ طلبہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، معاشرت میں اچھے نہیں ہوتے۔ معاشرت سے مراد رہن سہن کے اندر اچھے نہیں ہوتے، ان کے جو آداب و اخلاق ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ اخلاقیات اور آداب کا جو باب ہے یہ بڑا وسیع ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ یعنی اس کو تو برسوں بیان کیا جائے تو یہ پورے نہیں ہوتے۔ آداب زندگی اتنے ہیں ہمارے دین کے اندر، آداب کو جتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اب وہ یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احکامات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ رہن سہن کیا ہوتا ہے؟ آدمی کھاتا پیتا کیسے، اٹھتا بیٹھتا کیسے، چلتا پھرتا کیسے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اور کسی کے گھر جانے کا اس کا معمول کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کیسا ہے، اور صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر وہ کس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں رہن سہن میں آتی ہیں۔ اب ایک آدمی عالم بن گیا اور گھر اس کا گندگی کا ڈھیر ہے، ایک آدمی عالم بن گیا اور بڑا معاشرے میں علم کے اعتبار سے معزز ہو گیا، لیکن اس کے بچوں کی تربیت کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ، تو اب وہ لوگوں میں جتنے مرضی جا کے بھاشن دیتا پھرے، جب اس کی اولاد ایک مرتبہ ڈھینچو ڈھینچو کرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ شیر ہے یا کیا ہے۔ تو رہن سہن جو ہے یہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں جمعہ پڑھاتے ہیں، اب جمعہ جہاں پڑھانے جاتے ہیں وہاں بن سور کے جاتے ہیں لوگ، بڑا ماشاءاللہ علامہ صاحب کر کر آگے آپ کا ہاتھ چوم کے فارغ کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو ملنے آپ کے جامعہ میں آگے آپ کے کمرے کے اندر، اب اس سے آگے کی ڈیٹیل میں عرض نہیں کروں گا، تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کا کمرہ صاف ستھرا نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر آپ کا سامان بکھرا ہوا ہے، اگر برا حال ہے وہاں پر، تو آپ کے رہن سہن کے بارے میں وہ سامنے والا کیا تاثر قائم کرے گا۔ زندگی کے اندر کامیابی کے لیے صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل اور تربیت بڑی ضروری ہے، معاشرتی اخلاقیات اور آداب بڑے ضروری ہیں۔ اس کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تب تک عزت ہے جب تک آپ کی یہ عیوب چھپے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے رہن سہن کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلے گا تو کوئی قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ ہماری اتنی بڑی کمزوری ہے، یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کی سنتیں، آداب طعام کتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، یعنی وہ اتنی موٹی کتاب کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں اتنا سکھایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے یہ چلنے پھرنے کی سنت آداب پڑھ لیں، آپ کو سب سے زیادہ جو حدیثیں ملیں گی، سب سے زیادہ حدیثیں وہ دو چیزوں کی ملیں گی۔ نمبر ایک عبادات کے فضائل اور احکام، اور نمبر دو معاشرت کے احکام۔ آپ کو کھانے پینے کی سنت آداب ملیں گے، آپ کو چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی، یہ ہزاروں معاملات کے اندر آپ کو اتنے آداب ملیں گے، اتنے آداب ملیں گے۔ اب ان میں کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، ہماری گفتگو کا انداز بالکل عجیب سا ہو، ہمارا رہن سہن عجیب سا ہو، ہمارے کپڑوں کا، ہمارا امامہ، ہماری چادر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی بولنے کا اتنا مرض ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے یار چپ کر کے سن بھی لو، ہماری چپ کر کے سن، وہ بولے جائیں گے بولے جائیں گے۔ اچھا پھر کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا،
تو یہ تو اتنی چیزیں ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اصل آدمی کی تربیت 3 جگہ ہوتی ہے, اور بھی جگہ ہیں لیکن 3 مین جگہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا خاندان, ایک ہوتا ہے اس کا مدرسہ, اور ایک ہے کتابیں. خاندان, مدرسہ, کتابیں, 3 جگہ سے تربیت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی بڑے ماشاءاللہ ان کے مینرز ہوتے ہیں, بڑے اخلاقیات, ان کی گفتگو, ان کا صفائی ستھرے بڑی پیاری. کیا ہوتا ہے, ان کی فیملی نے ان کی تربیت کی ہوتی, ان کے گھر والوں نے ان کو آداب سکھائے ہوتے ہیں. بیٹا بات کیسے کرتے ہیں, بیٹا پانی کسی کو کیسے دیتے ہیں, کسی کے سامنے چیز کیسے رکھتے ہیں, کسی سے بات کیسے کرتے ہیں, کوئی گھر میں آئے تو اس سے پوچھتے کیسے ہیں. اب کسی نے دروازہ, کون, باہر والا ویسے ہی گھبرا جائے گا, اللہ خیر کرے یار کیا ہو گیا بھائی. تو اب یہی ہے جی کون. اب جی کون بھی ہو سکتا ہے اور کون بھی ہو سکتا ہے, اور پنجابی میں بولو تو آپ سمجھ لیں کہ کیا الفاظ نکلیں گے, کیا انداز ہوگا, کیڑا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ گھر والے سکھاتے ہیں. اچھا, اب گھر والوں کے بعد آ جاتا ہے مدرسہ, مدرسہ آپ کو سکھاتا ہے. مدرسوں کے بعد آ جاتی کتابیں. کتابوں میں, ہماری دینی کتابوں میں تو دنیا جہان کا سارا مواد موجود ہے, سارے آداب لکھے ہوئے. اب سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی فیملی نے بھی اس کی تربیت کی, جس کے مدرسے نے بھی اس کی تربیت کی, اور جسے آداب و اخلاقیات کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور وہ اس کے اوپر بھی چلتا رہا. اور سب سے برا وہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ فیملی تربیت کرے, نہ مدرسہ تربیت کرے, اور نہ اسے کتابوں کو ہاتھ لگانے کا شوق. کتابیں پڑھی بھی ہیں تو فقہی کتابیں پڑھتا رہا, عبادات کے فضائل کی کتابیں پڑھتا رہا, اور دیگر کتابیں پڑھتا رہا, لیکن نہیں سیکھے تو دنیا میں رہنے کے آداب نہیں سیکھے. تو یہ پھر اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں. تو لہذا اب فیملی کو تو بولنے سے لے کہ یار ان کو سمجھائیں, آپ تو خود بڑے ہو چکے. اب آپ کے سامنے مدرسہ ہے اور مدرسے سے آگے کتابیں. ضروری نہیں کہ آپ کو مدرسہ آپ کی تربیت کرے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ تب بھی کھانے پینے پہ آپ کو سنت آداب بتائی جاتی ہیں, دیگر چیزوں میں بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ اب خود پڑھنے کا تھوڑا سا معمول بنائیں. اسلامی اخلاقیات و آداب کیا ہیں. جیسے ہماری ایک کتاب ہے 101 سنتیں اور آداب. اب 101 سنتیں اور آداب جو ہیں اس میں بہت سارے آداب ہیں. ابھی بھی وہ امیر اہل سنت کے جو بچوں کے حوالے سے رسالے آ رہے ہیں, ان کے آخر کے اندر بھی بڑے پیارے آداب ہیں, صفائی کے حوالے سے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے ہیں. یہ کریں, یہ نہ کریں. اب کھاتے, مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے جیسے قے کی, الٹی کی, اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور میں, اللہ ہی حافظ ہے لوگوں کا, میری اپنے ذاتی وہ ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا شروع کریں گے نا تو وہ مسائل بھی اس طرح کے ہوں. کئیوں کو بولنا پڑتا ہے کہ حضور کھانا کھا لیں یا پہلے آپ کے مسائل پہ ڈسکس کر لیں. آپ یہ تو دیکھ لیں کہ کھانا کھا رہے ہیں, آپ قے کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یا جو ہے وہ آپ خون کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جو کتابوں میں آداب لکھے ہوئے ہیں, تو یہ کتاب 101 سنتیں آداب یا ایسی اور جو کتابیں, ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان سے جو آپ کو آداب ملیں ان کو آپ اپنے ذہن نشین کریں. ذہن نشین کر کے پھر اس کے اوپر عمل کریں تو وہ جو معاشرت اور رہن سہن کے حوالے سے کمی کوتاہی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی.